وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے قلوب اللہ کریم کی قدرت کاملہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. ساری مخلوق کے قلوب اس طرح اللہ کی قدرت کی انگلیوں کے درمیان ہیں جیسے ایک قلم ہو. یصرفو کیف یشاء، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے. اس میں بہت لطیف اور بہت نازک سی بات سمجھائی گئی ہے جسے سمجھنے کے لیے غور کرنا ضروری ہے. یعنی مزاج انسانی، طلب انسانی، خواہش و آرزو حقیقتاً قلب کا فعل ہے. دل کا حکم ہے، دماغ پہ آتا ہے تو دماغ تعمیل ارشاد کرتا ہے، فیصلے دل کے ہیں. دل کا تعلق رب جلیل کے ساتھ ایسا ہے جیسے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان. گویا نیکی اور برائی کا تعلق بندے کے تعلق باللہ سے ہے. اللہ سے اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا نام ہوگا، اللہ سے بنی ہوگی، اللہ اللہ کرتا ہوگا تو اللہ اس کا دل نیکی کی طرف پھیر دے. اللہ سے دوری ہوگی، اللہ کو بھولا ہوا ہوگا، عظمت الہی کا خیال نہیں ہوگا تو سبب بن جائے گا کہ دل برائی کی طرف پھر جائے گا. تو بڑی ایک کیفی بات، کیفیت کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، جس کا مقصد پھر یہ ہے کہ بندہ کبھی یاد الہی سے غافل نہ. مرضیات باری پر چلنے کے لیے بنیادی بات یاد الہی ہے. عظمت الہی فراموش ہو جائے تو اس کے حکم پر، اس کی مرضیات پر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عظمت الہی ذہن میں نہیں ہے تو اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم مصرف القلوب، اے اللہ تو جو دلوں کو پھیر دینے والا ہے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف پھیر دے. تو بڑی ایک کیفیت ارشاد فرمائی گئی ہے اس حدیث میں کہ جب بندہ اللہ کریم کی یاد کو دل میں بسا لیتا ہے تو اللہ اسے برائی سے بچا لیتا ہے. اللہ کریم کو بھول جاتا ہے تو اللہ کریم بھی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کہاں گر رہا ہے، کہاں ہلاک ہو رہا ہے. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواه یعوذانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ الجماعات هل تحسون فیها من جدع ثم یقول فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بچہ نہیں مگر وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی کر دیتے ہیں یا نصرانی کر دیتے ہیں یا مجوسی کر دیتے ہیں. جیسے چارپایا پورا بچہ جنتا ہے کہ اس میں نقصان معلوم کرتے ہو. پھر فرمایا اللہ کی فطرت ہے، لوگوں کو اس پر پیدا کیا ہے، نہیں بدلنا اللہ کی پیدائش کے لیے، یہ ہے دین پر. بڑی خوبصورت بات ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد سدھر جائے۔ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک نام ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد محنت کرے، پیسہ کمائے، آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، یہ سب ہم چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اولاد ایسے نہیں بنتی، بچہ والدین پہ ہوتا ہے۔ مثال دی کہ کبھی دیکھا کہ گائے بیل سے کوئی گھوڑا پیدا ہوا، کبھی دیکھا کہ گھوڑوں کی نسل میں کوئی گدھا پیدا ہو گیا، کبھی گدھوں کی نسل میں کوئی اونٹ پیدا ہو گیا، اونٹ سے اونٹ، بیل سے بیل، گدھے سے گدھا، کتے سے کتا، شیر سے شیر۔ فرمایا جانوروں میں کبھی دیکھا کہ کسی اور نسل کا بچہ کسی اور سے پیدا ہو گیا، اسی طرح انسان کا بچہ انسان سے پیدا ہو۔ تم اگر چاہتے ہو کہ بچے انسان بن جائیں تو پہلے خود انسان بنو۔ اگر تم خود انسان نہیں ہو تو بچوں کے انسان ہونے کی امید کیسے رکھتے ہو؟ وہ شاید میں نے اگلے دن بھی بیان کیا، میں وہ اسٹڈی کر رہا تھا وائلڈ لائف کی، جنگلی حیات کی، اس میں انہوں نے اپنی تحقیق لکھی کہ یہ ایک چھوٹی سی چڑیا جسے ہم ابابیل کہتے ہیں، قرآن نے جس کو ابابیل کہا ہے وہ پتہ نہیں کیا تھی، ہم ایک کالی سی چھوٹی سی چڑیا ہے آج کل اسے ابابیل کہتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ابابیل عموماً آبادیوں سے دور ویران کنووں میں دیواروں کے ساتھ اپنے گھونسلے بناتی ہیں، اور ابابیل کا گھونسلہ تنکوں کا نہیں ہوتا، وہ منہ سے ایک لعاب سا نکالتی ہے اور وہ گھونسلے پر اس طرح گوند سی ہوتی ہے، اس کے وار دیتی جاتی ہے اور وہ دیوار کے ساتھ گوند کا پتلا سا گھونسلہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ویران کنویں میں بچے دیتی ہے، آج تک ابابیل کا کنویں میں گر کر مرا ہوا بچہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ گھونسلے سے گر کر کنویں میں نہیں مرتے۔ وجہ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب بچے اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو نر اور مادہ دونوں باری باری ایک کنارے پہ اوپر کنویں پہ بیٹھ جاتا ہے، دوسرا گھونسلے پہ بیٹھتا ہے، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ اڑان بھرتا ہے، سیدھا کنویں کی منڈیر پر جا بیٹھتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے گھونسلے پر۔ وہ کہتے ہیں گن لو 175 دفعہ نر اور پھر گن کر 175 دفعہ مادہ بچوں کے سامنے گھونسلے کے کنارے سے اڑان بھرتے ہیں، منڈیر پر جا بیٹھتے ہیں۔ یہ کوئی 350 بار بنتا ہے، وہ بچوں کو 350 بار ایک آن میں، اس کے بعد وہ اڑ جاتے ہیں، بچے جانے ان کا کام ہے۔ فرماتے ہیں بچہ کنارے پہ بیٹھتا ہے، منڈیر کو دیکھتا ہے، اڑان بھرتا ہے، اوپر جا بیٹھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد صحیح ہو تو ہم خود صحیح ہوں، ان کے لیے عملی نمونہ بنے۔ بچے ہمارے کہنے ہماری آرزو کو نہیں، ہمارے عمل کا اتباع کرتے ہیں، ہمارے عمل کو فالو کرتے ہیں۔ ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا بہترین مرد میرا باپ، ہر بچہ کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی بہترین خاتون میری ماں ہے۔ اب جو کردار ماں باپ کا ہوگا بچہ اس میں ڈھل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری تو خیر ہے بچہ نیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بیل سے گدھا پیدا نہیں ہوتا، گدھے سے بیل پیدا نہیں ہوتا۔ آپ خود کو گدھوں میں شامل کر لیں اور کہیں بیٹا اونٹ پیدا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اونٹ سے اونٹ پیدا ہوگا، بیل سے بیل پیدا ہوگا، گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوگا۔ فرمایا جانوروں میں، حضور نے فرمایا جانوروں میں نہیں دیکھتے ہو، کسی اور نسل سے کوئی اور نسل پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان میں بھی اگر انسانی خصوصیات ہوں گی تو اس کی اولاد بھی انسان پیدا ہوگی، اور انسان میں اگر خصوصیات جانوروں کی ہوں گی، کتے کی طرح کا ہوگا، بیل کی طرح کا ہوگا،
جانوروں کی طرح کہو گا تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، شکل تو انسانی ہوگی، مزاج وہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کا ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک فطرت ہے، اسی پر لوگوں کو پیدا فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جو ضابطے، جو قوانین، جو اصول ہیں انہیں کوئی بدل نہیں سکتا، ذالک الدین القیم، یہی درست، صحیح اور حقیقی دین اور مذہب ہے۔